کون تھے وہ صحابی جن کی دجال سے ملاقات ہوئی؟ کیا واقعی دجال آج بھی کسی جزیرے میں قید ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ منبر پر بیٹھ کر کیوں سنایا؟ دجال کے جاسوس کے پورے جسم پہ بال کیوں ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آج کا یہ واقعہ مکمل غور سے سنیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخدا میں نے اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا اس نے، جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو پہلے میں نے دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور بھی تھے۔ سمندروں کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر کار مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو ایک جانور کی شکل نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، اس کے اعضاء کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک شخص کا ذکر کیا تو ہمیں ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا جو اس سے قبل ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تو کون ہے؟ وہ بولا کہ تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ چل گیا ہوگا، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی سے تیرے پاس آ گئے۔ جانتے ہیں آپ، اصل میں یہ شخص دجال تھا۔ اب اس کی کہانی سنیں۔ دجال نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ بیسان جو ایک بستی ہے اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر دجال نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ دجال نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر دجال نے پوچھا زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر دجال نے کہا اچھا آخری نبی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ پھر دجال نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں جنگ کی ہے۔ دجال نے پوچھا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں، وہ لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ پھر دجال نے کہا سن لو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ نبی آخر الزمان کی بعثت کی خبر سن کر اس نے خوشی کے مارے چھلانگ لگائی اور اس نے کہا اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں داخل نہ ہوں۔ مکہ اور مدینہ کے دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے میں کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔
یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر سنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظاہری معجزات سے خبردار کیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب دکھائے گا، وہ بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ بھی کرے گا، جبکہ یہ محض ایک دھوکہ اور فریب ہوگا۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے۔ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی۔ اس کی رفتار بھی حیران کن ہوگی، وہ زمین میں ایسے تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادل کو ہوا اڑاتی ہے۔ صرف مکہ اور مدینہ ایسے دو شہر ہیں جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن جو سورۃ کہف پڑھے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر اتنی شدت سے کیا کہ صحابہ اکرام کو گمان ہوا کہ شاید وہ مدینہ کی کھجور کے جھنڈ میں چھپا ہوا ہے۔ 40 دن کے اندر دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ یہ فتنہ 40 دن تک رہے گا، لیکن یہ 40 دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ ایک طویل آزمائش ہوگی، مگر اللہ کے نیک بندے اس سے محفوظ رہیں گے۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نور اور سکون کے ساتھ اتریں گے۔ اس وقت دجال اپنے فریب اور شور و فتنہ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، وہ شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر اللہ کے حکم سے اس کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرسکون انداز میں آگے بڑھیں گے اور لد کے مقام پر پہنچ کر دجال کا سامنا کریں گے۔ وہاں وہ دجال کے فریب کو ظاہر کریں گے اور لوگوں کے سامنے حق و باطل کے فرق کو نمایاں ظاہر کریں گے۔ دجال کے تمام جادو اور مکاری بے اثر ہو جائے گی، وہ خود اپنی ناکامی کا قیدی بن جائے گا۔ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ فرمائیں گے اور دنیا کو اس کے فتنے سے نجات ملے گی۔ دجال کے مرنے کے ساتھ ہی زمین پر سکون اور عدل کی فضا قائم ہو جائے گی، لوگ ایمان اور سچائی کی طرف لوٹ آئیں گے اور ہر طرف اللہ کی رحمت اور امن کی روشنی چھا جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔